السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا یہ 23واں درس ہے اور اس کے بعد بس صرف ایک درس باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل تعلیم الاسلام کے چاروں حصے مکمل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ سوال: کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ جواب: 2 رکعتیں نماز فجر کے فرضوں سے پہلے اور 4 رکعتیں ایک سلام سے نماز ظہر اور نماز جمعہ کے فرضوں سے پہلے، اور 2 رکعتیں نماز ظہر کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، اور رمضان شریف میں نماز تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اس میں اور 2 رکعت رہ گئی ہیں، 2 رکعتیں نماز مغرب کے بعد۔ سوال: کتنی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ جواب: نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں اور عشاء کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کی سنت مؤکدہ کے بعد 6 رکعتیں، اور جمعہ کے بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعتیں، اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، نماز چاشت کی 4 یا 8 رکعتیں، نماز وتر کے بعد 2 رکعتیں، نماز تہجد کی 4 یا 6 یا 8 رکعتیں، صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ، نماز توبہ، نماز حاجت وغیرہ، یہ تمام نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، جس کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال: سنتیں مسجد میں پڑھنی بہتر ہے یا گھر؟ یعنی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق سوال ہے۔ جواب: تمام سنتیں اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنی بہتر ہیں، سوائے چند سنتوں اور نفلوں کے کہ ان کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، جیسے نماز تراویح، تحیۃ المسجد، سورج گرہن کی نماز وغیرہ۔ باقی اس کے علاوہ جو فرض نمازوں کے پہلے اور بعد کی سنتیں وغیرہ ہیں یہ گھر پڑھنا بہتر ہے۔ عام طور پر انسان کو، مسلمان کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھیں، پھر اگر پہلے کی ہیں تو پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، بعد کی ہیں تو پڑھ کر گھر جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم اگر مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں اور پھر باہر جاتے ہیں، یعنی گھر پہ پڑھنے کے ارادے سے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی کام کی مشغولی کی وجہ سے ہماری یہ نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، تو پھر مسجد میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ سوال: نفل نماز کس وقت پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتوں کے علاوہ فرضوں سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ فجر کے فرضوں کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ عصر کے فرضوں کے بعد آفتاب کے متغیر ہونے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے، لیکن ان تینوں وقتوں میں فرض نماز کی قضا اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بلا کراہت جائز ہے۔ اور آفتاب نکلنا شروع ہونے سے پہلے 1 نیزہ بلند ہونے تک اور ٹھیک دوپہر کے وقت اور آفتاب متغیر ہو جانے سے غروب ہونے تک ہر نماز مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اسے آفتاب متغیر ہونے اور غروب ہونے کی حالت میں بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ اسی طرح خطبہ کے وقت سنت اور نفل نماز مکروہ ہیں۔ اس میں مکروہ نماز کے 3 وقت بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ نفل نماز کس وقت پڑھنا مکروہ ہے، وہ بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کہ ساری نمازیں یعنی ساری نفل نمازیں کس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلا کہ نفل نماز کس خاص وقت میں پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے، تو صبح صادق کے بعد سے لے کر یعنی صرف فجر کی نماز تک صرف فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں، باقی نفل نہیں ہے۔ پھر طلوع آفتاب تک اور کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں۔ اس کے علاوہ 3 وقت جو بتائے گئے ہیں وہ ہیں طلوع کا وقت یعنی صبح طلوع آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اور تیسرا وقت غروب آفتاب کا وقت ہے کہ ان 3 وقتوں میں نفل نماز یا اور بھی کوئی نماز بالکل نہ پڑھیں، یہ مکروہ وقت ہیں۔ اور نفل نماز خاص کن وقتوں میں منع ہے وہ پہلے ذکر آ چکا ہے۔ سوال: آفتاب کے متغیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جب آفتاب سرخ ٹکیا کی طرح ہو جائیں اور اس پر نظر ٹھہرنے لگے تو سمجھو کہ آفتاب متغیر ہو گیا ہے۔ شام کے وقت جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو غروب سے پہلے آفتاب جو ہوتا ہے وہ اس قدر سرخ ہو جاتا ہے کہ اس پر نظر ٹک جاتی ہے،
یعنی اس کی روشنی اور اس کی تیزی، اس کے اندر کا جو تیزی پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے آفتاب کو دیکھتا ہے۔ یہ مراد ہے سرخ ٹکیا کی طرح ہو جانے سے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جہاں نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز تراویح کا بیان۔ سوال: نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ جواب: نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی چند لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو باقی کے لوگ اگر گھر میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، سب کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائیں اور کوئی شخص گھر میں اکیلا پڑھ لے تو گنہگار نہ ہوگا، لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ دو مسئلے ہیں، نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، سب کو پڑھنی ہے، اور جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جماعت کر لی ہے مسجد میں، اب اگر ایک دو گھر میں یا کچھ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں تنہا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز سب کی ہو جائے گی۔ سوال: نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ جواب: نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام وتر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائیں اور وتر کے بعد اپنی تراویح کی چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے۔ سوال: نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کی تعداد اور کیفیت بیان کرو۔ جواب: 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کریں اور ہر تربیحہ یعنی 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔ سوال: جتنی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھیں تو خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں؟ جواب: اختیار ہے، چاہے خاموش رہیں یا قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھیں یا تسبیح پڑھ لیں یا اکیلے اکیلے نفل نماز پڑھ لیں۔ سوال: نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب: پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے اور 2 مرتبہ رمضان مبارک میں، اور 2 مرتبہ ختم کرنا افضل اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے، لیکن 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو۔ ہاں، 1 مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ سوال: نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: بعض لوگ رکعت کے شروع سے شریک نہیں ہوتے، جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جواب: مکروہ ہے، شروع رکعت سے شریک ہونا چاہیے۔ سوال: اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نمازوں کو قضا پڑھنے کا بیان۔ سوال: ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ جواب: ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ مثلا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو قضا سمجھی جائے گی۔ سوال: قضا کن نمازوں کی واجب ہوتی ہیں؟ جواب: تمام فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب کی قضا واجب ہیں، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہیں۔ سوال: کسی فرض یا واجب کو وقت پر ادا نہ کرنا اور قضا کر دینا کیسا ہے؟ جواب: قصداً اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت موقدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد سنت کا۔ ہاں، اگر بلا قصد قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی، سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں۔ سوال: فرض یا واجب نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب: جس وقت یاد آ جائے یا جاگے فوراً پڑھ لیں، دیر کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وقت مکروہ میں یاد آ جائے یا جاگے تو وقت نکل جانے کے بعد پڑھیں۔ سوال: قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے، یعنی دین کی تعین جو نماز فوت ہوئی ہے اس کی تعین ضروری ہے۔ سوال: اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہو اور اسے دین یاد نہ ہو، مثلا اس نے مہینے 2 مہینے بالکل نماز نہ پڑھی اور اسے یہ تو معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی 30 نمازیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ کس مہینے کی نمازیں چھوٹی تھی، تو نیت کس طرح کریں؟ جواب:
ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی قضا کریں تو اس طرح نیت کریں کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اسی طریقہ سے کرنی چاہیے۔ بہت آسان طریقہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنے کا بتلا دیا۔ پچھلی زندگی میں جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نمازوں کا اہتمام کرنے لگے۔ اب ہمیں ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کتنے مہینے کتنے سال کی کون سی نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز قضا کریں تو یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی جتنی فجر کی نماز چھوٹی ہیں، جیسے میں فجر کی قضا کرتا ہوں تو میں نیت کروں گا کہ اس میں سب سے پہلی جو فجر ہے اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یہ ہو گئی، اب اس کی میں نے قضا کر لی۔ اب دوسری بار جب قضا کروں گا تو پھر یہی الفاظ کہ میری زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی اس میں سے جتنی فجر قضا ہوئی ہیں اس کی پہلی فجر کی قضا کر رہا ہوں۔ تو اس ترتیب سے وہ نماز مکمل، پھر اس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کو اس طرح قضا کر سکتے ہیں۔ سوال: قضا نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ جواب: اگر اکیلے آدمی کی نماز قضا ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور مسجد میں بھی پڑھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی، کیونکہ اپنی قضا نمازوں کا دوسرے سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ سوال: وہ سنتیں کون سی ہیں جن کا قضا کرنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی سنتیں اگر مع فرض کے قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی مع فرضوں کے قضا پڑھ لینا چاہیے، اور زوال کے بعد پڑھیں تو صرف فرضوں کی قضا کریں، اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی تو سنتوں کی قضا نہیں۔ طلوع آفتاب سے پڑھ لینا تو مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں، مگر وہ سنت نہ ہوگی، نفل ہو جائے گی۔ سنت کی کون سی قضا ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا ہے، لیکن اس کی بھی ترتیب ہے کہ ہر موقع پر فجر کی سنت کی قضا نہیں کر سکتے۔ اگر فجر کی فرض نماز قضا ہو گئی ہے سنت کے ساتھ، تو اس صورت میں اگر ہم زوال سے پہلے فجر کی فرض کی قضا کر رہے ہیں تو ساتھ میں سنت کی بھی قضا کر لینی چاہیے، تو قضا ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے زوال سے پہلے فرض کی قضا نہیں کی تو اب بعد میں صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں۔ اگر کسی شخص کی صرف فجر کی سنت چھوٹی ہے تو کیا وہ قضا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ اگر طلوع آفتاب سے پہلے کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر طلوع آفتاب کے بعد کرتا ہے تو پھر وہ قضا نہیں رہے، وہ سنت نہیں رہے گی، وہ نفل ہو جائے گی۔ سوال: ظہر کی 4 سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھی گئی تو ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: ظہر کی 4 سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو فرض کے بعد پڑھ لے، اور فرض کے بعد 2 سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 سنتوں کے بعد پڑھیں۔ مدرک، مسبوق، لاحق کا بیان۔ سوال: مدرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس کو امام کے ساتھ پوری نماز ملی ہو، یعنی پہلی رکعت سے شریک ہوا ہو اور آخر تک ساتھ رہا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ سوال: مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہو۔ سوال: لاحق کسے کہتے ہیں؟ جواب: لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں جاتی رہی ہو، جیسے ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن قاعدہ میں بیٹھے سو گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ امام نے 1-2 رکعتیں اور پڑھ لیں۔ سوال: مسبوق اپنی چھٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کریں؟ جواب: امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہیں، جب امام سلام پھیریں تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں بلکہ کھڑا ہو جائیں، اور چھٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کریں کہ گویا اس نے ابھی نماز شروع کی ہے۔ مثلا جب تمہاری صرف 1 رکعت چھٹی ہو تو امام کے سلام کے بعد اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی اور سورت ملاؤ، پھر قاعدہ کے موافق رکعت پوری کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ یہ طریقہ ہر نماز کی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہماری نماز رکعت چھوٹ گئی ہے تو ہم کب کھڑے ہوں، یعنی امام کے سلام پھیرتے وقت کب کھڑے ہوں۔ جیسے امام پہلا سلام پھیرے، علماء نے لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ دوسرا سلام جب امام پھیرنا شروع کرے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر امام صاحب سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ سجدہ سہو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اگر پہلے ہی سلام پہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو پھر پلٹ کے آنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ امام سے جب آپ دوسرا سلام سنو اس وقت آپ کو کھڑا ہونا چاہیے،
اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء یا فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہو تو پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ کے بعد فاتحہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اپنی 3 رکعتیں اس طرح پوری کرو کہ پہلی رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ قاعدہ کرو اور پھر 1 رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر 1 رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر مغرب کی 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو 1 رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر دوسری رکعت بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ غرض جب نماز کی صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں 1 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی وقت کی نماز ہو۔ نمازیں جو رکعتیں چھوٹ جاتی امام کے ساتھ، اس کی تمام نمازوں کی تمام صورتوں کی شکل اس کتاب میں ہم نے پڑھ لی، بتلا دی گئی کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ ہماری سورہ فاتحہ اور قرات والی چھوٹی ہے، پہلے ہم اس کو دہرائیں گے، اور اس کے بعد اگر 1 رکعت چھوٹی ہیں تو 1 رکعت پڑھ کے ہم بیٹھیں گے۔ اگر 3 رکعت چھوٹی ہیں اور 1 ہی رکعت ہمیں امام صاحب کے ساتھ ملی ہیں تو اب جب ہم کھڑے ہوں گے تو 1 رکعت پڑھ کے ہم قاعدہ کریں گے، یہ ہر صورت میں، اور پہلے ہم جتنی رکعتیں ہماری سورہ فاتحہ اور قرات والی چھوٹی ہیں اس کو دہرائیں گے، اگر 1 چھوٹی ہے تو اس کو، 2 چھوٹی ہے تو اس کو، اس کے بعد ہم دوسری رکعتوں کو۔ سوال: اگر مسبوق امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق کیا کریں؟ جواب: لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو جائے۔ سوال: اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ خود بھی سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر امام کے سلام سے پہلے یا ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو مسبوق کے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے اور نماز پوری کر لیں، اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو واجب ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو نہیں، یاد آیا فوراً کھڑے ہو گیا، لیکن امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا ہے، جو عام طور پر عام صورتحال ہوتی ہیں، اور پھر یاد آیا تو پھر سجدہ سہو کر لے۔ سوال: لاحق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کریں؟ جواب: لاحق کی جو رکعت کسی عذر مثلا سو جانے کی وجہ سے رہ گئی ہو تو جس وقت وہ جاگے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز کا امام کے ساتھ چھوڑ کر پڑھ لیں، اور اس طرح پڑھیں جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی قرات نہ کریں، اور جب چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لیں تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لیں جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اس حالت میں اگر اسے کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کریں، کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہیں اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں، بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دفع کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدہ کیے جاتے ہیں اور ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا طریقہ اس کا؟ جواب: قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہیں، اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدہ کریں۔ سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائیں اور بیٹھ کر 2 بار تحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے تحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لیں تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھیں اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھیں، اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں نقصان بھی نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہیں یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے، جہاں غلطی ہو سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اگر اس طرح کی غلطی ہے تو وہ آگے اس کا بیان آئے گا کہ کب سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، یعنی نماز ہو جائے گی لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر کبھی بات یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے، اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کریں بلکہ نماز کو دہرا لیں۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ کب ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ جواب: نمبر 1 کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، نمبر 2 واجب میں تاخیر ہو جانے سے، نمبر 3 کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، نمبر 4 کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، نمبر 5 کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلا 2 رکوع کر لیے، نمبر 6 کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سوال:
یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصدن کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ یعنی ایک غلطی نہ ہو، 3 یا 4 غلطی ہو جائیں اور ہر غلطی پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اب کتنے سجدہ سہو کرنے چاہیے؟ جواب: صرف ایک مرتبہ 2 سجدے سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا کیا تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ نمبر 2، انہی تمام رکعات میں پوری سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ حصے کو مکرر پڑھ جانے سے، 2 مرتبہ پڑھ جانے سے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ہی قرات کر لی، سورت پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو ہوگا۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، کسی رکعت میں سورہ چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ اگر جان بوجھ کر کی ہیں تو پھر تو نماز ہی دہرانی ہوگی۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ یعنی ٹھہر کے نماز نہ پڑھے، ابھی رکوع بھی نہیں کی، صحیح کھڑا بھی نہیں ہوا اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یعنی تعدیل ارکان کا کوئی خیال نہیں کیا، ایک سجدے سے اٹھا بھی نہیں، برابر بیٹھا بھی نہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گیا، تو کیا خیال ہے؟ اگر یہ غلطی سے ہوا ہے، جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو نہ کریں، اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو جائیں تو قاعدہ کو چھوڑ دیں اور کھڑا ہو جائیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی، یعنی جو قاعدہ اولا ہے یہ واجب ہے۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مکرر یعنی 2 بار کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدہ کر لینے سے۔ نمبر 3، قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری یعنی آہستہ قرات کی جانے والی نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جیسے زور کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، اب اس میں قرات آہستہ ہوتی ہے، امام صاحب نے غلطی سے زور سے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین اور اس طرح سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تو اب سجدہ سہو کر لینا چاہیے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، مقتدی کی غلطی سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کریں؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، قرآن شریف میں چند مقام ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ جواب: تمام قرآن میں 14 مقام ہیں جن کو 14 سجدے بھی کہتے ہیں۔ سوال: اگر نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھیں تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کریں؟ جواب: بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑھی ہے اسی وقت سجدہ کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہ کیا جب بھی گناہ نہیں، ہاں زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نماز سے باہر سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کریں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوں، لیکن اگر بیٹھے ہی سے سجدہ میں گیا اور سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا جب بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ سجدہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ کھڑے رہیں سیدھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ ایک سجدہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں، تو یہ بھی ایک ترتیب ہے سجدے کی۔ سوال: سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جواب: جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں، یعنی بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، سطر ڈھانکنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔ سوال: سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں انہی سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر سجدہ کی آیت 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب:
اگر سجدہ کی کوئی خاص آیت ایک مجلس میں 2 بار یا زیادہ مرتبہ پڑھیں یا سنیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر رہ کر 2 3 4 بار، جیسے کہ بچے حافظ بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں تو وہ اس آیت کو یاد کرنے کے لیے کئی بار پڑھتے ہیں، تو اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار پڑھائیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ سوال: اگر ایک مجلس میں سجدے کی 2 آیتیں پڑھی یا ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ سوال: اگر ایک مجلس میں سجدے کی 2 آیتیں پڑھیں یا ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک مجلس میں جتنی مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھیں یا ایک آیت جتنی مجلسوں میں مقرر پڑھی ہیں اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ سوال: اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آگے پیچھے سے پڑھ لیں اور صرف آیت سجدہ چھوڑ دے تو کیسا ہے؟ یعنی سجدہ نہ کرنا پڑے اس لیے۔ جواب: ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لیں کہ اور لوگ نہ سنیں تو کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ سوال: بیمار کے لیے کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے؟ جواب: جبکہ بیمار میں بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سر میں چکر آ کر گر جانے کا خوف ہو، یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کے ساتھ، اور نہیں کر سکتا تو رکوع سجدہ کو اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ رکوع اور سجدے کے اشارے سر جھکا کر کریں، اور رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائیں۔ سوال: اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان میں کھڑے رہنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر نکل کر چلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، قیام بھی نہیں کرتے۔ ان کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اندر قیام کی، کھڑے رہنے کی طاقت ہے، اور جتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت ہے اتنی دیر ان کو قیام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر قیام نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام پر قدرت کے باوجود جو فرض ہیں اس نے فرض کو ادا نہیں کیا۔ جواب: اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ سوال: اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چیت لیٹیں اور پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، لیکن پھیلانا نہیں چاہیے۔ گھٹنے کھڑے رکھیں اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لیں، اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھیں۔ یہ صورت تو افضل ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ شمال کی جانب سر کر کے دائیں کروٹ پر، یا جنوب کی جانب سر کر کے بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے پڑھ لیں۔ ان دونوں صورتوں میں سے دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ سوال: اگر بیمار میں سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: جب سر سے بھی اشارہ نہ کر سکیں تو نماز مؤخر کریں۔ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں۔ ہاں، اگر رات دن یا اس سے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں یا اس سے کم ہوگی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ مسافر کی نماز کا بیان۔ سوال: کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی درجے کی چال، اور دین سے چھوٹا دین مراد ہے۔ سوال: درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے، اور 3 دن کی مسافت کتنے میل ہوتی ہیں؟ جواب: درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی۔ ہمارے زمانے کے حساب سے دوری جو ہے، سفر کی دوری کہ کتنی دور جائے تو سفر شرعی شمار کیا جائے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اگر فاصلہ کوئی اپنی جگہ سے طے کرتا ہے تو یہ مسافر کہا جائے گا، اس کو سفر شرعی کہا جائے گا، کہ یہ اتنا جو 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا جو فاصلہ ہے یہ 48 میل کے برابر ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں،
تو اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ لیں کہ کوئی شخص کار سے ہی گیا، بائک سے گیا یا اور کسی ٹرین سے گیا اور اتنی دور گیا کہ 3 دن میں انسان چل کر وہاں پہنچتا ہے، تو وہ مسافر ہے یا نہیں؟ اب یہ جو کار، بائک، ٹرین وغیرہ سے جانے والا شخص تو گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں پہنچ گیا ہے، تو یہ شخص بھی اس منزل کو، مسافت کو طے کرنے کی وجہ سے مسافر شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ جواب، یہ مسافر ہو گیا خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ سوال، مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ جواب، مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال، 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قصر کہتے ہیں۔ سوال، مسافر کس وقت سے قصر شروع کریں؟ جواب، جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائیں اس وقت سے قصر کرنے لگے، یعنی اپنا جو گھر ہے، بستی ہیں اور جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی حدوں کو وہ چھوڑ دیں تو اب وہاں سے وہ قصر شروع کریں۔ سوال، مسافر کب تک قصر کریں؟ جواب، جب تک سفر کرتا رہیں اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اس وقت تک نماز قصر کرتا رہیں، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ سوال، اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا اور 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب، یعنی اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، اسے امید تھی کہ 5-6 دن میں کام ہو جائے گا، نہیں ہوا، پھر 5-6 دن کی نیت کر لی، پھر نہیں ہوا، پھر نیت کر لی، اب اس طرح سب کو ملا ہے تو 15 دن سے زیادہ کا وقت تو ہو گیا، تو کیا حکم ہے؟ جواب، جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کریں نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سوال، اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصدن ایسا کرنے سے گنہگار ہوگا، اور بھولے سے ہو گیا تو گناہ بھی نہیں۔ اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائے گی۔ اگر درمیان میں قاعدہ کر لیا ہے اور بھول سے ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 رکعت فرض اس کی ادا ہو جائے گی، باقی کی 2 نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، 4 نفل ہو جائے گی، فرض پھر سے دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ سوال، اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب، امام مقیم کی اقتدا کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں، مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر پوری پڑھنی ہوگی۔ سوال، اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کہہ دیں کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کریں۔ یعنی امام مسافر ہیں، مقتدی مقیم ہے، تو امام کو چاہیے کہ بعد میں کہنے کے بجائے پہلے ہی کہہ دیں، تاکہ پڑھنے والے جو مقیم مقتدی ہیں وہ ان کو پہلے سے ہی اطلاع رہیں کہ 2 رکعت کے بعد جیسے عصر ہے، ظہر ہے، عشاء کی نماز ہے، تو امام تو سلام پھیر دیں گے، 2 رکعت کے بعد مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ سوال، چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب، چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہیں تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام